أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وقال الله تبارك وتعالى من جاءكم بالحسنة فله عشر أمثالها۔ گزشتہ جمعہ سے پیوستہ گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ یہ ہماری زبان اللہ نے شخصیت کا آئینہ دار بنایا ہے۔ کسی کی گفتگو سن کر آپ اندازہ لگاتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے، یہ جاہل ہے، یہ تہذیب یافتہ ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ اچھے گھرانے کا ہے، اچھے تربیت یافتہ ہے، یا برے ماحول میں جمع پلا ہے۔ یہ سب زبان سے آپ اندازہ لگاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ انسان کا جو دل ہے، انسانی دل ایک دکان ہے، اور ہونٹ اس دکان پر لگے شٹر ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ جب تک دکان کا شٹر بند رہے، تالا لگا رہے اور باہر کوئی بورڈ بھی نہ ہو تو کوئی پتہ نہیں چلتا یہ دکان کس چیز کی ہے۔ آپ اس محلے میں، اس علاقے میں نئے آئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے دکان بند دیکھی ہے، باہر بورڈ نہیں ہے، تو آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ دکان کس چیز کی ہے۔ جب تالا کھلتا ہے، شٹر اٹھتا ہے، آپ کی نظر اس دروازے کے راستے دکان کے اندر جاتی ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ جب تک زبان کا تالا بند رہے، دل کی دکان کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس چیز کی دکان ہے، یہ آدمی کے اندر ہے کیا، کسی کو پتہ نہیں۔ جب یہ تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی ہے۔ تالا کھلنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے زبان کو استعمال کرتے وقت ہزار دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، کیا کہنے والا ہوں۔ یہ جو اقوال زرعی ہوتے ہیں نا، اس میں بھی یہ باتیں آپ کو اکثر لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ ہمیشہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے۔ کہیں لکھا ہوتا ہے 3 چیزیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر اٹھاؤ: قسم، قدم، قلم۔ یہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ آپ کے قدم مسجد کی طرف جا رہے ہیں یا سینما ہال کی طرف؟ آپ کی زبان گالیاں بک رہی ہے یا تلاوت سے لطف اندوز ہو رہی ہے؟ آپ کا قلم ناجائز، غلط اور غلیظ باتیں کسی کے خلاف لکھ رہا ہے یا اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں کسی کے حق میں وہ لکھ رہا ہے؟ یہ ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اصل میں کیا ہے۔ اس لیے اس تالے کو، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ،
اگر کوئی اچھی بات تمہیں معلوم ہے تو کرو، ورنہ چپ رہو، ورنہ چپ رہو۔ حضرت علی کا قول ہے من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جس بندے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس بندے کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جتنا کم بولو گے غلطیوں سے اتنا بچو گے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ میری اردو کمزور ہے، املا میری ناقص ہے، میں جب لکھتا ہوں تو اس میں الفاظ کی غلطیاں کرتا ہوں۔ فرض کر لیجئے کہ ہر سطر میں میری 2-3 غلطیاں آتی ہیں۔ اگر میں 2 سطریں لکھوں گا، اگر ہر سطر میں کم سے کم 2 غلطیاں بھی آئیں تو 2 سطروں میں میری 4 غلطیاں ہو جائیں گی، 4 غلطیاں ہو جائیں گی۔ اور اگر میں پورا صفحہ لکھ ڈالوں اور وہ 16 سطروں کا صفحہ ہو تو میری کتنی غلطیاں ہو جائیں گی؟ ہر سطر پہ 2 غلطیاں، 16 سطریں میں نے لکھ ڈالی ہیں تو 16 کو آپ 2 سے ضرب دو تو 32 غلطیاں میری ایک صفحے میں ہو جاتی۔ اب میں کم لکھوں گا، کم غلطی کروں گا۔ یہی معاملہ اللہ کے سامنے بولنے کا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی باتیں کم ہوں گی، قیامت والے دن حساب دینے میں اتنی آسانی ہوگی۔ ہماری غلطیاں کم ہوں گی، اور جتنی باتیں زیادہ ہوں گی گویا ہمارا سامان بڑھ رہا ہے۔ سامان بڑھ رہا ہے کا مطلب حساب کتاب بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے ہاں جب حساب ہوگا نا، ہماری جتنی خاموشی ہے یہ آپ کے لیے اتنا سود مند ثابت ہوگی کہ اس کا اندازہ بس قیامت والے دن ہی آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی بات معلوم ہے کرو، اچھی بات معلوم نہیں خاموش رہو، تکے نہ چلاؤ، جھوٹ نہ بولو، حتیٰ کہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی، ہنسانے کے لیے یہ لطیفے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں کراچی میں عمر شریف صاحب سناتے ہیں، یہ جو صرف ہنسانے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہنسانے کے لیے جو لطیفے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہنسانے کے لیے بھی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ کے ہاں وہ بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو اداس دنیا کو ہنسا رہے ہیں، ان کو خوشگوار موڈ میں دیکھ رہے ہیں، یہ میری باتوں سے کتنے محظوظ ہو رہے ہیں، اور تیری اپنی عاقبت کتنا تباہ ہو رہی ہے، اس کا کبھی اندازہ ہی نہیں کیا، اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے، آپ نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو اتنی احتیاط بتائی، اتنی، اور مفت کے نسخے بتائے، مفت کے، جنت میں جانے کے لیے مفت کے نسخے بتائے، مفت کے۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس آتا ہے نا، ملنے آتا ہے، آپ سے ملاقات کرنے آتا ہے، آپ غریب آدمی ہیں اور آپ اسے ہوٹل پہ لے جا کے کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، گھر بھی آپ کا چھوٹا سا ہے، مہمان بڑے پائے کے ہیں، آپ گھر اس لیے نہیں لے جا سکتے کہ مہمان بولے گا یار اتنے چھوٹے گھر میں تو 4 کنال میں رہتا ہوں اور وہاں سے آیا ہوں، اتنے چھوٹے گھر میں مجھے لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے بتائے ہیں نا، اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے پاس آیا، تم اسے مرغی نہیں کھلا سکتے، روسٹ نہیں کھلا سکتے، قورمہ بریانی کچھ نہیں کھلا سکتے۔ آپ نے فرمایا بس اس کو ملتے وقت نا، مثلا آپ نے اس کو وہاں دیکھا، آپ یہاں بیٹھے، اپنی سیٹ چھوڑ دیں، اپنی سیٹ چھوڑیں اور چھوڑ کر اس کی طرف بڑھیں، اور چہرے پر، پیشانی پر خوشی اور مسکراہٹ کے آثار لے آئے۔ اس پر کتنا پیسہ لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا۔ اپنے چہرے پر مسکرانے کے وہ آثار لے آئیں،
جب وہ آپ کو دیکھے تو اسے محسوس ہو کہ اس کے آنے سے آپ کو خوشی ہوئی، اسے محسوس ہو کہ اس کے آنے سے آپ کو خوشی ہوئی ہے۔ فرمایا یہی صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ پھر اس نے کوئی اچھی بات کی، آپ اچھی بات کا اچھا جواب دیں۔ وہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کے ثواب کو بہتر کر کے جواب دیں۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس میں جاتا کچھ نہیں ہے لیکن آتا سب کچھ۔ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکی، رحمت اللہ کہنے سے 20 نیکی، اور برکاتہ کہنے سے 30 نیکی۔ ایک جملے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی بھی ٹکرا جائے، کوئی ٹھیلے والا، کوئی سائیکل والا، کوئی دکاندار، کوئی بھی راستے میں آپ کو ملتا جائے، آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آؤ یار بازار چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں لینا وینا تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو خام خواہ ایسے خود کو تھکانے کا کیا فائدہ۔ اب اس نے کیوں کہا کہ تمہیں لینا وینا کچھ ہوتا نہیں ہے؟ یہ عادت سب کو پتہ تھی، سارے صحابہ کو پتہ تھی عبداللہ بن عمر کی عادت کیا ہے۔ بازار میں وہ کیوں جاتے ہیں؟ لینا ان کو کچھ ہے نہیں، خریدنا کچھ نہیں ہے، تو پھر بازار میں کیوں کیا لینے جا رہے ہیں؟ وہ صرف اس لیے جاتے تھے، مثلا بازار ہے کھلا، بیچ میں گلی ہے، دونوں سائڈ دکانیں ہیں، جاتے ہوئے ایک سائڈ سے ہر دکاندار کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اور آتے ہوئے دوسری سائڈ سے، بس یہ ان کا کام، آتے ہوئے دوسری سائڈ سے۔ اب اس میں اگر 50 دکانیں ہیں، فرض کر لیجئے چھوٹی بازار ہے، اگر 50 دکانیں ہیں ایک سائڈ پر، 50 دکانیں دوسری سائڈ پر، 100 دکانوں کو اس نے سلام کیا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی اگر اتنا بھی کہا، 20 نیکیاں ایک سلام پر۔ آپ نیکیوں کا اندازہ تو لگاؤ، 100 دکان کو 20 سے ضرب تو دو۔ یہ جنت میں جانا اللہ نے اتنا آسان رکھ دیا ہے، اتنا آسان رکھ دیا ہے، ہم ہی بد نصیب ہیں، ہم ہی بد نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اس آسانی کو بھی ہم قبول نہیں کر رہے، ہم قبول نہیں کر رہے۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں، ہماری زبان جو گھاؤ دیتی ہے نا کسی کو، یہ جو نشتر چلاتی ہے، بڑے سارا دن چلتی ہے، کینچی کی طرح چلتی ہے، بڑے نشتر چلاتی ہے۔ کہتے ہیں تیر اور تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے دیے زخم نہیں بھرتے، ساری عمر ہرے ہی رہتے، ہرے رہتے۔ اس لیے جب بھی بولو اچھا بولو، حتیٰ کہ جاہل سے بھی پالا پڑ جائے نا، وہاں بھی قرآن نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پہ چلتے ہیں دبے پاؤں، گردن جھکا کے، کندھے جھکا کے، بڑی تواضع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں رکھ کر زمین پہ ہیبت کے ساتھ، اللہ کی ہیبت کو دل میں بٹھا کر زمین پہ چلنے والے۔ اور دوسرا ان کی زبان کا وصف قرآن نے بیان کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جہلا سے پالا پڑ جائے، کسی جاہل سے ٹاکرا ہو جائے، قَالُوا سَلَامًا، وہاں بھی بھلی بات کہہ کر گزر جاتے ہیں، وہاں بھی ان سے الجھتے نہیں، جاہل سے بھی۔
ان سے اگر مخاطب ہونا پڑ جائے تو ان کو بھی سلام کہہ کر چلے جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں، بات بڑھاتے نہیں ہیں، اور ہر بات عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط بات پر عمل کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، پہلے تحقیق کیا کرو۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ایک دوسرے کو خبریں دیتے ہیں، غلط خبریں، غلط رپورٹیں، غلط باتیں، غلط فارورڈ میسج، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، جو بات آئی فوراً آگے، جو بات آئی فوراً آگے، کوئی تحقیق، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ اللہ کے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے، اٹکل پچو سے اللہ کے قرآن کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اللہ کے حبیب نے دوسرے مقام پہ فرمایا جو شخص میرے بارے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے نہیں کی، اور وہ کہتا ہے میں نے کی ہے، یعنی مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے، مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، یقین مانیے میں نے کئی مسجدوں پہ دیکھا ہے، وہاں وضو خانے پہ لکھا ہوتا ہے وضو کے دوران بات چیت کرنا منع ہے، اور نیچے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے حدیث، حالانکہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ وضو کے دوران بات کرنی منع ہے۔ اب یہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ، اس کی نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ باتیں نہ کریں، جلدی سے وضو کر لیں، پانی ضائع نہ کریں، نیت اس کی اچھی ہے، لیکن جھوٹ کس پہ بول رہا ہے؟ اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول پر جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی اس اچھی نیت کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اب یہ معمولی بات ہے، کتنے لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کھانے کے دوران گفتگو کرنی منع ہے، اور حوالہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ کسی کو معلوم نہیں، حدیث کہاں ہے؟ کسی کو معلوم نہیں، بس حدیث میں آیا ہے۔ لوگ پوچھتے نہیں ہیں بھئی کہاں ہے کہ کھانے کے دوران گفتگو کرنی منع ہے؟ یہ میرا خیال ہے اس کی لاجک یوں ہوئی ہوگی کہ عموماً دسترخوان پہ جب بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی مولوی بھی بیٹھا ہوگا، اور لوگ اکثر مولوی کو دیکھ لیں تو مسئلے یاد آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو دیکھ لیں فارغ بیٹھا ہوا تو بیماریاں یاد آ جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت تو مفت ہے نا، ڈاکٹر بھی مفت ہے، مولوی بھی مفت ہے۔ اب وہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا آگے آیا ہے، حلوہ ہے، قورمہ ہے، بریانی ہے، جو بھی ہے، مولوی صاحب پہ سوال داغ دیا، اب وہ جواب دینے بیٹھ گئے، خود کھانے میں لگ گئے، خود کھانے میں لگ گئے۔ جب مولوی جواب دے کے فارغ ہوا دیکھا تو بوٹیاں تو ساریاں غائب ہیں، چاول پڑے ہوئے۔ اب مولوی نے فتویٰ دیا کہ کھانے کے دوران باتیں کرنی بالکل منع ہے، تاکہ نہ کوئی پوچھے گا
نہ بوٹیاں ضائع ہوں گی۔ میرے بھائیوں، دین کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ دین صرف اور صرف یا تو اللہ کے قرآن کا نام ہے یا نبی کے فرمان کا نام ہے، بس۔ دیکھیے، آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، اس کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیسرا کوئی نام آیا ہی نہیں، تیسرا کوئی نام ہے ہی نہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق ہے ہی نہیں، بندگی تو صرف تجھے جچتی ہے، صرف تجھے لائق و زیبا ہے، سجدے تجھے جچتے ہیں کہ ہم تجھے سجدہ کریں، تیرے آگے رکوع کریں، تیرے آگے قعدہ کریں، تیرے آگے قیام کریں، تیرے آگے ہاتھ اٹھائیں، تیرے آگے دامن پھیلائیں۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا، لیکن اللہ کی بندگی کا بھی تو کوئی طریقہ ہے نا۔ اب اللہ کی بندگی بھی کروں تو کیسے کروں؟ کیسے کروں؟ نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ ہاتھ باندھوں تو کیسے باندھوں؟ رکوع کروں تو کیسے کروں؟ رکوع میں کیا پڑھوں؟ قیام میں کیا پڑھوں؟ سجدے میں کیا پڑھوں؟ قعدے میں کیا پڑھوں؟ اب اس کا جواب ہے آگے محمد الرسول اللہ، کہ یہ ساری باتیں معلوم کرنے کے لیے تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرنا پڑے گا، آپ سے وہ دین، وہ نماز کا طریقہ۔ اسی لیے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ معیار ہے، اللہ کو وہی نماز پسند ہے جو اس کے حبیب نے پڑھی، باقی یہ درود وہی پسند ہے جو اس کے حبیب نے پڑھا۔ آج دیکھ لیں ہمارے ہاں برِ صغیر میں کتنے درود ہیں، درود لکھی، درود ہزارہ، درود تاج، دعائے گنج و لارش، اور درود تنجینا، اور پتہ نہیں کیا کیا، کتنے، ہمیں تو نام ہی نہیں آتے، کتنے درود ہیں۔ کوئی مردہ بخشوانے کے لیے ہے، کوئی زندہ بخشوانے کے لیے ہے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے۔ اور وہ جو اصلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں بھی نہیں، وہ بات ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو زبان ہے نا، اس کو کنٹرول کیجیے۔ آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں، کوئی بھی بات سنتے ہیں، ہر سنی ہوئی بات آگے پہنچانے والی نہیں ہوتی۔ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، کچھ تھوڑا اپنا ہاضمہ درست کریں، تحقیق کریں۔ بعض دفعہ کوئی آپ سے کوئی راز کی بات کہہ دیتا ہے، بعض لوگ کانوں کے اتنے کچے ہوتے ہیں کہ وہ پیٹ میں گڑ 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 ہوتی رہے گی، کھانا ہضم ہی نہیں ہوگا جب تک وہ 10 بندوں کو بتائیں گے نہیں، 10 بندوں کو بتائیں گے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مل غیبہ، کہ یہ غیبت کیا چیز ہے؟ اس کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ تمہیں پتہ ہے غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ اچھا، یہ بات بھی حدیثوں میں کئی جگہ پر صحابہ نے بیان کی، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے اللہ بھی زیادہ جانتا ہے، رسول بھی زیادہ جانتا ہے، تو زیادہ جاننے کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ عالم الغیب ہے تو رسول بھی عالم الغیب ہے۔ اللہ جو زیادہ جانتا ہے، صحابہ کہتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ کا علم اپنا ایک ذاتی علم ہے، اس کو کوئی نہیں بتاتا، اس کو ویسے پتہ ہے، کسی کے بتائے بغیر اس کو پتہ ہے۔ اور رسول اس لیے زیادہ جانتا ہے کہ رسول کے پاس اس اللہ کی جو سب سے زیادہ جانتا ہے اس کی وحی آتی ہے، ہمارے پاس وحی نہیں آتی۔
رسول کے پاس وحی آتی ہے تو وہ باتیں جو اللہ رب العالمین اپنے رسول کو بتاتا ہے، صرف رسول کو بتاتا ہے، تو رسول وہ باتیں بھی جانتا ہے۔ اس لحاظ سے صحابہ کہتے تھے یا تو وحی کرنے والا جانتا ہے یا وحی وصول کرنے والا جانتا ہے، اور وہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے جو بات کی، اس کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہمارے گھر میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم کسی شخص کی موجودگی میں، وہ کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی جگہ بیٹھا ہے، آپ بھی بیٹھے ہو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور اس کے سامنے تم وہ بات کرو، اس سے متعلق وہ بات کرو جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے، جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میری یہ بات پبلک کے سامنے آئے، وہ اسے چھپانا چاہتا ہے، اور تم محفل میں اس کو گندا کرنا چاہتے ہو، اسے ذلیل کرنا چاہتے ہو، اسے رسوا کرنا چاہتے ہو، وہ غیبت ہے۔ صحابہ نے فوراً کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر وہ برائی جو ہم بیان کر رہے ہیں اس بندے میں پائی جاتی ہو پھر بھی غیبت ہے؟ یعنی ہم جھوٹ نہ بول رہے ہوں، ہم سچ کہہ رہے ہوں، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا جب ہی تو وہ غیبت ہے، اگر نہ پائی جاتی ہو تو پھر تو وہ بہتان ہے۔ اگر برائی نہ پائی جاتی ہو اور پھر تم اسے بیان کرو، یہ تو بہتان ہے۔ اور غیبت یہ ہے کہ وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی۔ میرے بھائی، ہم کتنی دیدہ دلیری سے، سینہ زوری سے ہم مجلس میں آئیں گے، اپنی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں تو اس کے منہ پہ کہہ رہا ہوں، پیٹھ پیچھے نہیں کہہ رہا، منہ پہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی غیبت ہے، وہ جو منہ پہ کہہ رہا ہے یہی غیبت ہے۔ آج بتائیں ہم میں سے کون بچا ہوا؟ 4 مولوی بیٹھے ہوں کہیں بھی تو 5ویں کی برائی ہوگی، 4 دکاندار بیٹھے ہوں تو 5ویں کی برائی ہوگی، کہیں بھی آپ چلے جائیں، تندور پہ 2 عورتیں بیٹھی ہوں گی تو 3ری کی برائی ہوگی۔ یہ تو معاملہ ایسا رچ بس گیا ہے۔ خدا کے لیے اگر جنت پہ جانا ہے اس زبان کو کنٹرول کرو، اس زبان کو کنٹرول کرو، ورنہ اس کا حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ آج جو بولتی ہے نا، قیامت والے دن، میں نے پچھلے جمعہ آپ سے عرض کیا تھا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ اس کو گنگ کر دے گا، گونگی ہو جائے گی، یہ نہیں بولے گی۔ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، کس کس کو چپ کرائیں گے؟ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آخری حدیث سنا کر بات ختم کروں گا، آپ نے صحابہ کرام کو ڈرایا، اللہ کی عدالت میں پیشی سے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، چرواہا ہے، اور ہر شخص سے اس کی جو ماتحت جو چیز ہے اس سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے اس کو واضح کر کے فرمایا اگر کوئی شخص پورے ملک کا حکمران ہے تو اس سے پورے ملک کا حساب ہوگا۔ آج عمران خان پورے ملک کا حساب دے گا، نواز شریف پورے ملک کا حساب دے گا، زرداری پورے ملک کا حساب دے گا، عارف علوی پورے ملک کا حساب دے گا، ہمارے باجوہ صاحب پوری آرمی کا حساب دیں گے، ایک گھر والا، ایک ضلع دار اپنے ضلع کا حساب دے گا، ایک تحصیلدار تحصیل کا حساب دے گا، ایک SHO اپنے تھانے کا حساب دے گا۔ آپ اگر صرف گھر کے بڑے ہیں
آپ کے ماتحت 1 2 3 بیویاں، کچھ بچے موجود ہیں، آپ اس کا حساب دیں گے۔ آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندے سے سوال ہوگا، ہر بندہ پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ اس سوال سے کوئی انبیاء بھی نہیں بچ سکیں گے، اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ ایک صحابی نے خوش ہو کر کھڑے ہو کر عرض کی اللہ کے رسول، جس کا گھر ہی نہ ہو، بیوی بچے نہ ہوں، شادی نہ ہوئی ہو، اس کی کوئی رعایا نہ ہو، کیا اس سے بھی سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس سے بھی سوال ہوگا۔ تو حاکم ہے اپنے ہاتھ کا، اپنے کان کا، اپنی آنکھ کا، اپنے پاؤں کا، اپنے پورے وجود کا، اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہے۔ آپ جہاں چاہیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، جہاں چاہیں آنکھ استعمال کرتے ہیں۔ قیامت والے دن رب العالمین پوچھے گا بتا میرے دیے ہوئے ان نعمتوں کو تو نے کہاں استعمال کیا؟ کوئی بندہ نہیں بچ سکے گا، کوئی بندہ۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے دنیا کے امتحانات کی آپ تیاری کریں، میں اس سے منع نہیں کرتا، کاروبار کو بڑھائیں، بزنس بڑھائیں، سارے کام کریں، لیکن آخرت کو ساتھ چلائیں، آخرت کو ساتھ چلائیں، آخرت کو ساتھ چلائیں۔ اگر آخرت ہم سے چھوٹ گئی، دیکھیے اللہ نے دو لفظوں میں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے بغاوت کی اور دنیا کو ترجیح دی آخرت کے اوپر، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈر گیا اور اس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دو لفظوں میں اللہ نے دوزخ اور جنت کا فیصلہ کر دیا، دو لفظ۔ کوئی نماز کا ذکر نہیں، کوئی روزے کا نہیں، کوئی جہاد کا نہیں، کوئی تلاوت قرآن کا نہیں، کوئی صدقات خیرات کا نہیں۔ جس نے بغاوت کی اور دنیا کو بڑا جانا، آخرت کو نیچا جانا، وہ دوزخ میں۔ اور جس نے میرا تقوی اختیار کیا، مجھ سے ڈر گیا اور دنیا کو نیچا جانا، آخرت کو بڑا جانا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا دے، اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا لے جو لوگ تیرے دین سے سرکشی اور بغاوت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اپنے فرما بردار بندوں کی صف میں ہمیں شامل فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔